الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درود و نظمہ پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل قرآنی مضامین پر مشتمل اس کتاب میں سے آیت کریمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کے گھوڑوں کی عظمت یہ موضوع ہے اور اس کے تحت ایک قرآن شریف کی آیت پیش کی جائے گی، چند آیتیں اور اس کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند قدوس کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین اور غازیوں کا مرتبہ کتنا بلند و بالا اور کس قدر عظمت والا ہے، اس کے بارے میں تو سینکڑوں آیتوں میں خداوند قدوس نے ان مردان حق کی مدح و ثنا کا خطبہ ارشاد فرمایا ہے، مگر سورہ والعادیات، سورۃ العادیات ہے، اس میں رب العزت جل جلالہ نے مجاہدین اور غازیوں کے گھوڑوں، یعنی یہ مجاہدین جس کا ذکر والعادیات صورت میں ہے، یہ صحابہ کرام کے گھوڑے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی عظمت کا کیا کہنا کہ جب اللہ تعالیٰ جن سواریوں کے اوپر یہ صحابہ کرام سوار ہوتے ان کے گھوڑوں کی قسم یاد فرماتا ہے، تو پھر صحابہ کرام کی عظمت و رفت کا کیا کہنا۔ والعادیات میں رب العزت جل جلالہ نے مجاہدین اور غازیوں کے گھوڑوں، بلکہ ان گھوڑوں کی رفتار اور ان کی اداؤں کی قسم یاد فرما کر ان کی عزت و عظمت کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ قسم ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہوئی، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں، سم مار کر پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر دشمن کے بیچ لشکر میں جاتے ہیں، بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ان گھوڑوں سے مراد مفسرین کا اجماع ہے کہ مجاہدین اور غازیوں کے گھوڑے مراد ہیں، جو خداوند قدوس کے دربار میں اس قدر محبوب محترم ہیں کہ قرآن مجید میں حضرت حق جل مجدہ نے ان گھوڑوں بلکہ ان کی اداؤں کی قسم یاد فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو جہاد میں دوڑتے ہوئے ہانپتے ہیں کانپتے ہیں، اور مجھے قسم ان گھوڑوں کی جو پتھروں پر اپنے نال والے کھر ہووز کو مار کر رات کی تاریکی میں چنگاری نکال دیتے ہیں۔ جو گھوڑے کے جو کھر ہوتے ہیں اس میں یہ دھات ہوتی ہے، یہ میٹل ہوتا ہے، تو جب یہ میٹل پتھر سے ٹکراتا ہے تو اس سے ایک چنگاری نکلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چنگاری کی بھی قسم یاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو صبح سویر کفار پر حملہ کر دیتے ہیں، اور مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو میدان جنگ میں دوڑ کر غبار اڑاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو گھوڑے دوڑتے ہیں میدان میں اور ان کے دوڑنے سے جو غبار اٹھتا ہے، جو سموک اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یاد فرماتا ہے، اس کی قسم یاد فرماتا ہے۔ اور مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو کفار کے بیچ لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ اتنی قسموں کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر۔ خداوند قدوس جن چیزوں کی قسم یاد فرمائے ان چیزوں کی عظمت شان کا کیا کہنا۔ قرآن مجید میں جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ مجھے ان کی قسم ہے، ان تمام چیزوں کا مرتبہ اتنا بلند و بالا اور اس قدر عظمت والا ہو گیا کہ وہ تمام چیزیں ہم مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری کائنات کے لیے معزز و محترم ہو گئی، تو پھر مجاہدین کے گھوڑوں کی عزت و عظمت اور ان کے تقدس و احترام کا کیا عالم ہوگا۔ اس سے کیا ہمیں درس ہدایت ملتا ہے؟ اس سے ہدایت کا یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی ہر چیز سے محبت فرماتا ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کی محبوبوں سے نسبت ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند فرماتا ہے، اور خدا کے محبوبوں کی ہر چیز قابل عزت و لائق احترام ہے۔
مجاہدین اسلام اور غازیان کرام چونکہ خداوند قدوس کے محبوب اور پیارے بندے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کے گھوڑوں سے بھی اس قدر پیار و محبت فرماتا ہے کہ ان گھوڑوں بلکہ ان گھوڑوں کی رفتار اور میدان جنگ میں ان گھوڑوں کے حملوں کی قسم یاد فرما کر ان گھوڑوں کی عزت و عظمت کا اعلان فرما رہا ہے۔ تو جب مجاہدین کرام کے گھوڑوں کے بلند درجات کا خطبہ قرآن عظیم نے پڑھا تو اس سے معلوم ہوا کہ مجاہدین کے آلات جنگ اور ان کے ہتھیاروں اور ان کی کمانوں اور ان کی تلواروں کا بھی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے بہت بلند و بالا ہے۔ اسی لیے بعض خانقاہوں میں بعض غازیوں کی تلواروں کو لوگوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ تبرک بنا کر برسہ برس سے محفوظ رکھا ہے، جو بلا شبہ باعث برکت و لائق عزت و احترام ہے۔ آج بھی استنبول میں، ترکی میں جو لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ خاص طور پہ ایک زیارت جس کو ہر شخص کو کرنی چاہیے، وہ ہے ٹاپ کاپی میوزیم۔ اس میوزیم میں، متحف میں، تمام تقریباً جو مسجد نبی شریف میں اور حرمین شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ تھے اور صحابہ کرام کے آثار مبارکہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف، آپ کا پیراہن شریف، آپ کا امامہ شریف، آپ کی تلوار مقدس، حضرت ابو صدیق کی طرف منسوب ایک تلوار بھی ہے، وہاں پر خلفاء راشدین کی طرف منسوب کچھ ہتھیار بھی ہیں، وہاں پر ان کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ یقیناً وہاں پر جو شخص دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ ترکیوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی حفاظت فرمائی ہے، آج تک ماشاءاللہ وہ محفوظ ہے، سارے تبرکات وہاں پر محفوظ ہے، اس کی زیارت کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک اور قرآن مضمون آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں نہ کاش کاری ہوتی تھی، نہ وہاں کوئی صنعت و حرفت تھی، وہ بالکل بنجر زمین تھی۔ پھر بھی قبیل قریش کے لوگ کافی خوشحال اور صاحب مال تھے اور خوب دل کھول کر حاجیوں کی ضیافت اور مہمان نوازی کرتے تھے۔ قریش کی خوشحالی اور فارغ البالی کا راز یہ تھا کہ یہ لوگ ہر سال 2 مرتبہ تجارتی سفر کیا کرتے، بزنس ٹرپ کیا کرتے تھے۔ جاڑے کے ونٹر کے موسم میں یمن یعنی ساؤتھ میں جاتے تھے اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کیا کرتے تھے، کیونکہ گرمی میں شام کا جو نارتھ کا علاقہ ہوتا ہے اس میں ٹھنڈی ہوتی ہے، اور ٹھنڈی کے موسم میں جو ساؤتھ کے علاقے ہوتے ہیں اس میں گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ونٹر کے موسم میں کہاں جاتے تھے؟ یمن، ساؤتھ میں، اور سمر کی سیزن میں یہ نارتھ یعنی سیریا وغیرہ جاتے تھے۔ اور ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم اور بیت اللہ شریف کا پڑوسی کہہ کر ان لوگوں کا اکرام و احترام کرتے تھے، ان کی عزت اس لیے کرتے تھے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ چونکہ اس زمانے میں تمام علاقے کے بت بھی وہاں پہ رکھے ہوئے تھے، اس لیے جب یہ پتہ چلا کہ یہ مکہ شریف کا رہنے والا ہے تو اس کی بڑی قدر کرتے تھے، بڑا عزت و احترام کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ تجارتیں کرتے تھے، اور قریش ان تجارتوں میں خوب نفع اٹھاتے تھے، اور ان لوگوں کے حرم کعبہ کا باشندہ ہونے کی بنا پر راستے میں ان کے قافلوں پر کسی قسم کی رہزنی اور ڈکیتی نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ ان کا احترام کیا کرتے، ڈکیتی لوٹ مار نہیں ہوا کرتی تھی۔ باوجود یہ کہ اطراف و جوانب میں ہر طرف قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم رہا کرتا تھا، لیکن قریش کے لیے اور قریش کا یہ اعزاز تھا کہ ان کے مکہ شریف کے باشندہ ہونے کے باعث لوگ ان کا احترام کرتے تھے اور سفر کے دوران کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ قریش کی سوا دوسرے قبیلوں کے لوگ جب سفر کرتے تو راستوں میں ان کے قافلوں پر حملے ہوتے تھے اور مسافر لوٹے مارے جاتے تھے، اس لیے قریش جس طرح امن و امان کے ساتھ یہ دونوں تجارتی سفر کر لیا کرتے تھے، دوسرے لوگوں کو یہ امن و امان نصیب نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قریش کو جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی، ان میں سے خاص طور پر ان 2 تجارتی سفروں کی نعمت کو یاد دلا کر ان کو خداوند قدوس کی عبادت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ اس لیے کہ قریش کو میل دلایا ان کی جارے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا، تو انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی بندگی کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا۔ ان لوگوں کو بھوک میں کھانا دیا یعنی ان دونوں تجارتی سفروں کی بدولت ان لوگوں کے معاش اور روزی کا سامان پیدا کر دیا،
اور ان کے قافلوں کو لوٹ مار سے امن و امان عطا فرما دیا۔ لہٰذا ان لوگوں کو لازم ہے کہ یہ لوگ رب کعبہ کی عبادت کریں، اسلام قبول کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جس نے ان لوگوں کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، نہ کہ یہ لوگ بتوں کی عبادت کریں جنہوں نے ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اس سے کیا درس ہدایت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں اپنی دو نعمتوں کو یاد دلا کر بت پرستی چھوڑنے اور اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ اس صورت میں اگرچہ خاص طور پر قریش کا ذکر ہے، مگر یہ حکم تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے کہ لوگ خدا کی نعمتوں کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، اور جتنا شکریہ ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اتنی نعمتوں میں بڑھاوا عطا فرمائے گا، اتنی نعمت اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔